بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے احمد فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصیل کیئر، ایک شوق ایک تجربہ۔ ناظرین، اس وقت میں بات کروں گا ان متس کے متعلق یا ان چیزوں کے متعلق جو جب لوگ جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں تو وہ مختلف ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، اور ان کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے جو جانور ہے وہ اچھا لڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ جو جانور ہے اس کی جو سی ہے وہ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ جو میتھڈز یوز کرتے ہیں، ان کی جو لاجیکل ایکسپلینیشن ہے یا ان حربوں کے استعمال کے پیچھے کوئی لاجک بھی ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب شکاری حضرات آپس میں جانور لڑاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو جانور ہے اس کو رات کے وقت ایسی دوائی دی جائے جس سے اس کا جو معدہ ہے وہ خالی ہو جائے، تو اور پھر جو سا ہے اسے صبح کے ٹائم جو جانور ہے اس کو لڑایا جا سکے۔ تو پریکٹیکلی اگر بات کروں تو جب بھی جانور کا جو معدہ ہے وہ خالی ہوگا تو وہ جو جانور ہے وہ زیادہ افیکٹولی جو سا ہے لڑے گا، لیکن بھوکے ہونے کی وجہ سے جو جانور ہے وہ کمزوری کا شکار بھی ہوگا۔ تو جو لوگ جانوروں کو لڑاتے ہیں وہ اس ڈیفیشنسی کو کم کرنے کے لیے کہ جانور بھوکا ہے اور اب جو جانور ہے وہ بھوکا ہے، کمزور ہے، تو کمزوری کو دور کرنے کے لیے جانور ہوتا ہے اس کو B12 کا جو انجیکشن ہے وہ بھی پلا دیتے ہیں یا لگا دیتے ہیں۔ اب جو B12 ہے یہ خوراک کا الٹرنیٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ جانور کو جو سا ہے جانور کی قوتی طور پر جو ہے تلخی پیدا کرتا ہے۔ وائٹامن B12 کی جو نیچر ہے وہ اس کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہوتی ہے، تو تلخی آنے کی وجہ سے جو جانور ہے وہ انیشلی تو کافی سپیڈ میں لڑتا ہے، لیکن پھر جو ہے اس کو جو جانور کو اپنی ویکنس ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ جانوروں کو لڑاتے ہیں ان کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ جانور کو جو ہے وہ وقفے سے سانس لاتے ہیں اور اس کے جو پر ہیں ان کو ہوا مارتے ہیں، اور جو ہے اس کے جو مسلز ہیں ٹانگوں کے یا بازوؤں کے ان پٹھوں کو جو ہے وہ دباتے ہیں۔ تو اگر میں بات کروں لاجک کی تو لاجیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان یا کسی بھی جانور کا جو جسم ہے وہ گرم ہوتا ہے، وہ جانور جو سا ہے وہ لڑائی کرتا ہے تو اس کے جو پٹھے ہیں وہ اسٹف ہوتے ہیں، تو یہ بیسیکلی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان پٹھوں کو جو سا ہے وہ اسٹفنس سے نکالا جائے، اور پھر جو سا ہے جو جانور ہے اس کو جو ہے دوبارہ سے لڑائی کے لیے تیار کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور بہت کامن پریکٹس ہے کہ جو جانور ہے اس کو پانی کی پھوار سے جو سا اس کا ہاتھ منہ دھویا جاتا ہے، اس کے چہرے کو دھویا جاتا ہے، تو اور اس کے بعد میں پھر اس کو مساج کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی جو گرم پانی ہوتا ہے یہ جو جانوروں کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی پھوار مارنے کے بعد جو آپ جانوروں کو جو مسلس کو دباتے ہیں یا جو پھوکے مارتے ہیں ان کے بالوں کے نیچے، یہ بیسیکلی وہی کام کرتے ہیں جو کہ اگر آپ کسی باہر کے ملک میں سپا میں جائیں تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو جو سا ہے وہ ٹھنڈے پانی میں نہلایا جاتا ہے، پھر جو ہے آپ کو جو ہے ایک اسٹیم روم کے اندر بٹھایا جاتا ہے تاکہ آپ کے جو جسم کے مسام ہیں وہ کھل سکیں۔ تو یہاں پہ بھی اگر میں لاجیکلی بات کروں تو وہی جو پریکٹس ہے وہ کار فرما ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں جو جانور ہیں چونکہ انہوں نے آپس میں لڑا ہوتا ہے، تو جو لوگ جانوروں کو لڑاتے ہیں وہ جانوروں کے جو منہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کپڑا ڈال کے جو سا کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بلڈ ہے تو وہ نکالا جا سکے۔ اس کے پیچھے بھی یہ لاجیکل ریزن ہے کہ جو جانوروں کا بلڈ ہے یہ بہت ایک اچھا میڈیم ہے بیماری کے پھیلاؤ کا، تو اس لیے اگر ایک جانور جو ہے اس کے منہ میں دوسرے جانور کا بلڈ جاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے بیکٹیریل گروتھ کا باعث بنے گا، اور جو جانور ہے اس کو کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے وہ آن لگے گی۔
تو یہ اس کے پیچھے بھی یہ لاجیکل ریزننگ ہے کہ ایسا کرنے سے جو جانور ہے وہ بیماری سے بچ جاتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرا جو پرپس ہے وہ لڑائی کو پروموٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہے، اور جو لڑائی ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے، کیونکہ یہ جو ان سے اصیل برڈز ہوتے ہیں یہ ٹیریٹوریل نیچر ہوتے ہیں، تو اپنی ٹیریٹری کے لیے لڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں متس کی بات کروں تو جانوروں کو جو ہے آپ پستے، کاجو، بادام یہ کھلاتے ہیں تاکہ جو جانور ہے وہ آپ اس کو پریپیئر کر سکیں لڑائی کے لیے۔ تو اس چیز کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ڈائٹ ہے یہ بیسیکلی اس چیز کا پارٹ نہیں ہے کہ جو جانور نارملی کھائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے بادام ہوتے ہیں یا پستے ہوتے ہیں ان میں بہت سے اسینشل امائنو ایسڈز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جسم کو ان کی بہت تھوڑی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب آپ جانور کو گوشت کھلاتے ہیں یا ایسی چیزیں کھلاتے ہیں تو اس سے جو ہے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جانور جو ہے وہ اچھا لڑے گا یا جانور جو ہے اس کا جسم مضبوط ہوگا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو جانور کی فائٹنگ ایبلٹی ہے یا جو جانور کی برداشت ہے وہ بہت حد تک جانور کی جو نسل ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور جو گرمی ہوتی ہے یا جو جانور کی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ بیسیکلی نسلوں کے اندر سے آتی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ایک جانور بے نسل ہے یا ایک ایسا جانور ہے جو جس کا آپ کو نہیں آئیڈیا کہ کس نسل سے ہے، آپ اس پہ کتنی بھی محنت کر لیں، آپ اسے کچھ بھی کھلا دیں، وہ جو جانور ہے وہ دوسرا جو جانور ہے اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو یہ وہ ساری باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، اس لیے کیونکہ ہماری معاشرے کے اندر بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو کہ جن کا کوئی لاجک سے تعلق نہیں، جن کا کوئی سائنٹیفک ریزننگ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں اور پھر دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان کو استاد مانتے ہیں، جبکہ ریئلٹی میں اس چیز کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسلام کے اندر جو لڑائی ہے وہ حلال بالکل نہیں ہے، بے زبانوں کو آپس میں جو لڑانا ہے اس کا سخت گناہ بھی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جانوروں کو لڑائی سے بچائیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوگی، اور اس سے بجائے اس سے کہ آپ جانوروں کو لڑائیں، بہتر ہے کہ ان ساری باتوں پہ عمل کر کے آپ اپنے جو جانور ہیں ان کو اگر وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو انفارمیٹیو ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔